جناب یہ تھے جناب بانی مجلس سید علی قاسم شاہ صاحب، بہت ہی اچھے انداز دنال انہوں نے بہت ہی اچھا خطاب کی ہے۔ اور اب آپ کے سامنے خطیب ملت وکیل آل محمد جناب علامہ مولانا الطاف حسین بٹ صاحب یہ خطاب فرمائیں گے۔ جی بسم اللہ۔ پھر بھی عبادت میں شمولیت فرمائیں، صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحان فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ بلند تر صلوات۔ دعا گو ہوں میرا اللہ علی محمد کی عزت کا واسطہ ہماری اس لیلۃ القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرا اللہ علی محمد کی عزت کا واسطہ جتنے حباب جتنے ہاتھ ذکر شبیر سے مانگنے کے لیے آئے ہیں تجھے واسطہ ہے سخی عباس کے ہاتھوں کا کسی ہاتھ کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ میرا اللہ علی محمد کی عزت کا واسطہ بانیان مجلس ذاکرین مجلس حاضرین مجلس ان تمام کے رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرما۔ میرا اللہ علی محمد کی عزت کا واسطہ جتنے احباب جتنے قدم چل کے آئے ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ میرا اللہ علی محمد کی عزت کا واسطہ خصوص بالخصوص ایک سیدزادی بیمار ہیں، ان کے علاوہ جتنے آپ احباب تشریف فرمایا آپ میں کوئی بیمار ہے یا جہاں بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا ہسپتالوں میں یا گھروں میں بیمار ہے، مالک بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما۔ خصوص بالخصوص بانیان سید مخدوم حسین شاہ میرا اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ کروڑوں دعاؤں کی آخری دعا حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سارا درود کلیں، صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر بھی صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرما۔ اجازت ہے سرکار بات شروع کی جائے؟ قبلہ اجازت؟ انتہائی واجب الاحترام اور قابل ذوقار چہرے میرے سامنے بھی تشریف فرمائے اور ممبر پہ بھی اہل علم اہل عرفان چہرے میرے سامنے ہیں۔ بلا تمہید میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، بالکل مختصر سا وقت ہے اور کوشش کروں گا اس مختصر سے وقت میں اپنی خطاب کو مکمل کروں اگر آپ ساتھ دیں گے۔ بسم اللہ سرکار۔ ایک آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی ہے۔ بار بار میں آپ سے کہوں کثیر تعداد میں سادات اور سید چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں، بار بار میں کہوں توجہ فرمائیں، مجھے دیکھیں نہیں، آپ جتنے گھر چھوڑ کے یہاں پہ برسرے صف اعضاء ہیں تو یقیناً آپ کی توجہ میری جانب ہے، تو میں کوشش کروں گا جتنے بھی جملے جتنے بھی الفاظ جتنے بھی آل محمد کی مدح کے موتی آپ کی جھولیوں تک پہنچاؤں، یقیناً وہ آپ کے لوح عقیدہ پہ تحریر ہوں گے۔ میں نے ایک لفظ کہا، میں نے کہا کہ میں نے قرآن کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی۔ قرآن پڑھنے والے چہرے میرے سامنے ہیں، قرآن سننے والے میرے سامنے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد قاری قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، لیکن میں نے شرف نہیں کہا، میں نے کہا میں نے عزت حاصل کی۔ توجہ فرمائیے گا۔
بھائی جب بھی کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے قرآن پڑھنے کا شرف حاصل کیا، لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میں نے آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میں نے کہا کہ میں نے قرآن کی آیا مبارکہ کی تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی۔ اب اگر مجھ سے کوئی بزرگ پوچھے کہ بھئی شرف میں اور عزت میں فرق کیا ہے، کوئی قرآن پڑھ کے کہتا ہے کہ میں نے شرف حاصل کیا قرآن پڑھنے کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کے کہ قرآن پڑھنے کا میں نے عزت حاصل کیا، اس عزت میں اور شرف میں فرق کیا ہے؟ ایک جملے میں آپ کو سمجھاؤں کہ عزت اور شرف میں فرق کیا ہے۔ بھئی عزت سیدہ کی قسم ہے، ہر قرآن پڑھنے والے کو قرآن پڑھنے کا شرف تو مل جاتا ہے، لیکن ہر قرآن پڑھنے والے کو عزت نہیں ملتی۔ آپ سلامت رہیں بھئی، آپ کے ہاتھوں کی خیر ہو سیدہ، ہر قرآن پڑھنے والے کو قرآن پڑھنے کا شرف مل جاتا ہے، لیکن ہر قرآن پڑھنے والے کو عزت نہیں ملتی۔ وہ قرآن خود فیصلہ کرتا ہے عزت کس سے ملتی ہے اور ذلت کس سے ملتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے ہم چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے ہم چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ آل محمد فرماتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے کہ میں اسے عزت دوں اسے فاطمہ کی دہلیز پہ جھکا دیتا ہے۔ آپ کی خیر ہو، مل کے سارے بھائی حیدریہ۔ اللہ جسے چاہتا ہے کہ میں اسے عزت دوں اسے سیدہ کی دہلیز پہ جھکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ میں اسے ذلیل و خوار کروں اسے سیدہ کی دہلیز سے ہٹا دیتا ہے۔ عزت ذلت ان کے دروازے سے منسوب، جو ہٹ گیا وہ یہاں بھی ذلیل و خوار وہاں بھی، اور جو ان کی دہلیز سے منسوب ہو گیا جھک گیا سجدہ کر دیا جس نے وہ یہاں بھی عزت والا وہاں بھی عزت والا۔ آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اسی کی تفسیر میں ایک سطر اور ایک سطر مصاحب کی، قبلہ منبر پہ تشریف فرما طویل فضائل و مصاحب آپ کو سنائیں۔ میں آج آپ کو قرآن سے چہارتا معصومین کی رہائش سنانا چاہتا ہوں کہ 14 رہتے کہاں۔ بندے زیادہ چھلانگ مارے نا تو بندہ کسی سے پوچھے 14 کہاں رہتے، وہ کہتے ہیں عرش مولا پہ، عرش پہ ان کی رہائش ہے ہی نہیں۔ ہاں برسر ممبر کہہ رہا ہوں، قرآن سے آپ کو دکھاؤں گا کہ 14 رہتے کہاں ہیں۔ میں قرآن سے آج 14 معصومین کی رہائش سنانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں کہ چہاردہ معصومین کا مکان کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، کس جگہ پہ ان کی جگہ ہے۔ بندے زیادہ کہیں گے تو عقیدے کی چھلانگ ماریں گے تو کہیں گے جی وہ عرش مولا پہ رہتے ہیں۔ عرش مولا پہ برسر ممبر شیعہ خطیب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یہ عرش مولا پہ نہیں رہتے۔ عرش مولا ان کی رہائش کا نہیں۔ امیر بندے کھانا شانا کھا کے چہل قدمی کرنے کے لیے جہاں جاتے ہیں نا وہ ان کی سیر گاہ ہوتا ہے۔ آل محمد کی سیر گاہ کو عرش مولا کہتے ہیں۔ سرکار جب معراج سے واپس آئے نا محمد مصطفیٰ تو صحابہ کرام نے گھیرے میں لیا اور کہا سرکار مبارک ہو، اور میں کس بات کی؟ سرکار آپ معراج پہ گئے تھے، عرش مولا پہ اللہ سے ہم کلامی ہوئی، ہمیں پتہ چلا سرکار مبارک ہو آپ عرش مولا پہ گئے۔ اتنا کہنا تھا محمد مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں اب بھائی اس میں مبارک بات دینے والی کون سی بات ہے، اپنی جاگیر ہے آنا جانا لگا رہتا ہے۔ سلامت رہے بھائی، آپ سلامت رہے سید، اپنی جاگیر ہے آنا جانا لگا رہتا ہے، مبارکباد دینے والی تو یہ عرش مولا پہ نہیں رہتے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ یہ رہتے کہاں ان کی رہائش۔ آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی، اسی کی تفسیر میں ایک سطر۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ اللہ کہتا ہے عزت کے لائق ہے وہ ذات کہ جس نے کائنات میں ہر چیز کے جوڑے کو خلق کیا۔ توجہ فرمائیے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا۔ اللہ نے کہا کہ تسبیح کے لائق ہے وہ، عزت کے لائق ہے وہ ذات جس نے کائنات میں ہر چیز کے جوڑے کو خلق کیا۔ آگے پھر وضاحت اللہ نے مکمل خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، ان میں سے کچھ جوڑے ہیں جو زمین سے اگتے۔ توجہ ہے صاحبان میری بات کی، میری بات کی سمجھ آ رہی؟ داد لنگر دعا نیازیں ہم ساری زندگی لیتے ہیں، سارا سال لیتے ہیں۔ ایک بندہ سمجھ کے چلا جائے میرے آنے کا مقصد پورا، یہاں آپ کا بیٹھنے کا مقصد، ایک بندہ سمجھ کے چلا جائے، ہاں داد دعا ہوتی رہتی ہے، سمجھ کے چلے جائیں تو میرے آنے کا مقصد پورا، میری گفتگو کا مقصد۔
اللہ کہتا ہے عزت کے لائق ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے کو خلق کیا. مما تنبت الارض، ان میں سے کچھ جوڑے ہیں جو زمین سے اگتے، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، کچھ ہیں جو نفوس سے ظاہر ہوتے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں کوئی بھی نہیں جانتا. قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے تسبیح کے لائق ہے وہ اللہ جس نے کائنات کی ہر چیز کے جوڑے کو خلق کیا. یہاں خاموش نہیں، فرمایا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، کچھ ایسے ہیں جو زمین سے اگتے، کچھ ہیں جو نفوس سے ظاہر ہوتے، ومما لا یعلمون، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا. اس کا مطلب ہے کہ مخلوقیں تین طرح کی ہیں. کچھ زمین سے اگتی ہیں، کچھ مخلوقات جو ہیں وہ انسان کے نفوس سے ظاہر ہوتے ہیں، اور کچھ ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا. اللہ کہہ رہا ہے کوئی ایک ایسی مخلوق ہے جسے کوئی نہیں جانتا. کچھ زمین سے اگتی ہیں، کچھ نفسوں سے بندوں سے بندے ظاہر ہوتے، اور کچھ ایسے ہیں لا یعلمون جنہیں کوئی نہیں جانتا. اس کی وضاحت ایک اور آیت نے کی، وہ تلاوت کرتا. اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ. اللہ کہتا ہے اس صدر پہ اگر آپ نہ بولے تو یہیں پہ دم یا لی، اتنی محنت کے بعد، اتنی آسانی کے بعد اگر بندہ نہ بولے تو پھر اللہ جانے یا مجھ سے کوئی خیر ہے یا ذکر والے سے ہے، اس سے مزید آسان میں کر نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے مخلوق کے تین طرح کی ہیں، کچھ زمین سے، کچھ نفوس سے، اور کچھ ایسی ہے جنہیں کوئی نہیں جانتا. اس آیت کی تفسیر اگلی آیت نے بول کے کہا وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ. اللہ کہتا ہے زمین کا مالک بھی میں ہوں، آسمان کا مالک بھی میں ہوں، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور ان کا مالک بھی میں ہوں جو مجھ میں رہتے ہیں. آپ سلامت رہا سارے حیدری. زمین کا مالک بھی میں، آسمان کا مالک بھی میں، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور ان کا مالک بھی میں ہوں جو مجھ میں رہتے ہیں. جو مجھ میں آپ کی 14 کی رہائش بتانا جا رہا ہوں، مجھ میں رہتے ہیں. اچھا قرابت داری کی کچھ منزلیں ہوتی ہیں. قرابت داری کی کچھ منزلیں ہوتی ہیں. پہلی منزل کا نام ہے قرب، دوسری منزل کا نام ہے دن، تیسری منزل کا نام ہے لدن، اور چوتھی منزل کا نام ہے اند. اتنا بڑا کلیجہ چاہیے 14 کو سمجھنے کے لیے. ہاں ان کی رہائش میں میرا دل ہے کہ بس تھوڑے سے وقت میں آپ کو چہاردہ موسم ان کی رہائش بتاؤں. یہ رہتے قرابت داری کی کچھ منزلیں، منزل قرب، تن، لدن، اند، یہ 4 منزلیں. چلو پہلی منزل ہے منزل قرب. آپ سارے میرے قریب ہیں لیکن قرب نہیں. قرب، منزل قرب کیوں؟ قرب پہ کون؟ یہ جو آگے بیٹھے یہ منزل قرب پہ. توجہ بھائی، سارے قریب ہیں قرب میں نہیں. یہ جو آگے بیٹھے ہوئے یہ بھائی جو آگے یہ صحیح ہے، یہ منزل قرب میں. اچھا یہ منزل قرب میں ہے، دنو میں نہیں. منزل دنو کیا ہے؟ منزل دن میں آپ کو دیہاتی مجمع میں کیسے سمجھاؤں؟ قرآن کہتا ہے الجنت و جنتان دانن. اللہ کہتا ہے جو جنت میں جنتی لوگ ہوں گے وہ جو چیز بھی کھانا چاہیں گے تو وہ ہاتھ بڑھائیں گے اس چیز کی طرف تو وہ چیز ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، کیونکہ وہ چیز ان کے منزل دن پر ہوگی. منزل دن کیا مطلب؟ جہاں تک میرا ہاتھ پہنچ جائے. یا یہ میرے قرب میں ہے، دنب میں نہیں. یہ مائک میرے دنب میں، منزل دنب جہاں تک میرا ہاتھ پہنچ. جنتی اشارہ کریں گے وہ چیز ان کے ہاتھ میں آ جائے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ چیز منزل دنب پر ہوگی. منزل قرب، دن، لدن اور عند، یہ 4 منزلیں. پہلی قرب، سارے قریب ہیں، قرب
نہیں, یہ جو آگے بیٹھے ہیں یہ قرب, یہ قرب پہ ہیں, دانب پہ نہیں. ان تک میرا ہاتھ نہیں پہنچا, اس تک ہاتھ پہنچ رہا ہے, اس تک ہاتھ پہنچ رہا ہے, اس تک ہاتھ پہنچ رہا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ منزل دانب پر ہیں. اچھا یہ منزل دانب پر ہیں, لدن پر نہیں. تیسری منزل ہے منزل لدن. اب منزل لدن کیا ہے؟ منزل لدن سمجھیں, یہ جو میرے کپڑے میں نے پہنے ہیں, بات مشکل ہے سر, یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ منزل لدن پر, ان کے اور میرے جسم کے درمیان کوئی نہیں. ایسے ہی ہے نا بھائی, وہ قرب, یہ دن, یہ جو کپڑے ہیں یہ منزل لدن پہ, یہ منزل لدن پہ ہے, منزل اند پہ نہیں. منزل اندیت سمجھئے گا. 14 کہاں رہتے ہیں؟ اللہ نے کہا قرابت داری کی 4 منزلیں ہیں, قرب, دن, لدن اور اند. اللہ کہتا ہے میں زمین کا مالک بھی ہوں, آسمان کا مالک بھی ہوں, اور ان کا مالک بھی ہوں جو منزل اندیت پہ رہتے ہیں, میرے اند پہ رہتے ہیں. بیدار ہونا بھائی, یہ سارے قرب پہ, یہ دانب پہ, یہ کپڑے لدن پہ. اب منزل اند کیا ہے؟ اس اند کو سمجھئے. یہ جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہ میری مجلس, میں کسی سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں نہیں. میرے اندر کوئی چیز, مطلب کوئی پیج یا کوئی ورکی ہے میرے اندر نہیں. کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ یہ الفاظ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ الفاظ میرے منزل اندیت میں ہیں. یہ الفاظ شرافت شادی یہ منزل اندیت میں ہیں. ہاں میرے دل میں نہیں ہے, دماغ میں نہیں ہے. بھائی آج کے اس فاسٹ ترین دور میں جہاں پہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, اتنے بڑے ڈاکٹر بن چکے ہیں, اتنی کرنٹ مشینیں آ چکی ہیں, لے آیا پوری کائنات کی مشینیں ڈاکٹری. وہ میرے بالوں کے ریشے دیکھ لے, ہڈیوں کے پور دیکھ لے, گوشت کی تہیں دیکھ لے, میرے لفظ ڈھونڈ کے نہیں دکھا سکتا. وہ میرے لفظ تلاش نہیں کر سکتے جتنی مرضی آپ کی بڑی کی بڑی مشینری ہو, کیونکہ وہ لفظ ہیں میری اندیت میں, وہ اندیت میں چھپے ہوئے ہیں. میں ارادہ کرتا ہوں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں, میں ارادہ کرتا ہوں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. اللہ نے کہا آل محمد میری اندیت میں رہتے ہیں, انہیں مکہ مدینہ میں تلاش نہ کرنا, میں ارادہ کرتا ہوں 14 ظاہر ہو جاتے ہیں. میں ارادہ کرتا ہوں یہ ظاہر ہو جاتے ہیں, یہ میری اندیت میں رہتے ہیں. یہ قرب میں نہیں, دانب میں نہیں, لدن میں نہیں, یہ میری اندیت میں رہتے ہیں. 14 اللہ کی, اللہ ارادہ کرتا ہے یہ ظاہر ہو جاتے ہیں. ان کے پیدا ہونے پہ, ان کے ظاہر ہونے پہ, ان کے نازل ہونے پہ میں نے کبھی بحث نہیں کی. ہاں کیونکہ یہ ان کا ظاہر ہونا, ان کا پیدا ہونا, ان کی ولادت, ان کی شہادت, یہ آل محمد کے گھر کے اندر کے معاملات ہیں. اور میں نے کیا آل محمد کی دہلیز پہ سجدہ. ہاں میں ان کی دہلیز کے نوکر. یہ پیدا ہونا, ظاہر ہونا, نازل ہونا, یہ آل محمد کے گھر کے اندر کے معاملات ہیں, اور ہم نے کیا ان کی دہلیز پہ سجدہ. اور حلال زادہ نوکر وہی ہوتا ہے جس دہلیز پہ سجدہ کر لیا جائے, پھر گھر کے اندر کی تلاشی نہیں لی جاتی. ہاں یہ ظاہر ہوتے ہیں, یہ نازل ہوتے ہیں, یہ پیدا ہوتے ہیں, یہ ان کے اندر کے معاملات. ہمارا کام ہے فقط ان کو ماننا, فقط ان کو مانو, فقط صرف اور صرف ان کو مانو. یہ سمجھ میں آنے والے نہیں, عقلیں فالج زدہ ہو جاتی ہیں, مفلوج ہو جاتی ہیں اگر بندہ 14 کو سمجھنا شروع کرتا ہے. ہاں وہ کیا کہنے, مالک اس جملے کا اجر ان کی روح کو پہنچا. علامہ ناصر ملتان والے وہ فرمایا کرتے تھے, وہ کہتے تھے مجھے نصیری پہ حیرانگی نہیں ہے کہ جس نے علی کو اللہ کہہ دیا. اس نے کہا وہ تو سمندر کی گہرائی معلوم کرنے گیا اور ڈوب کے مر گیا. علی ایک معرفت کا سمندر ہے اور وہ سمندر کی گہرائی دیکھنے گیا اور نیچے ڈوب کے مر گیا. مجھے نصیری پہ تعجب نہیں ہے, حیرانگی ہے مجھے اس حرامزادے مکسر پہ جو نالی میں ڈوب کے مر گیا. نصیری تو
تو سمندر کی گہرائی دیکھنے گیا اور ڈوب کے مر گیا، تعجب اس پہ نہیں، مکسر پہ حیرانگی ہے جو نالی میں ڈوب کے مر گیا۔ اور علی بادشاہ فرماتے ہیں مجھے دو بندوں نے نقصان پہنچایا، دو بندوں، ایک جس نے مجھے اللہ کہا اس نے، اور دوسرا اس نے جس نے مجھے اپنے جیسا کہا۔ ہم نہ وہ ہیں، ہم نہ یہ ہیں، ہاں 14 نہ وہ ہیں نہ یہ ہیں، یہ درمیان میں ہیں، چہارتا معصومین درمیان میں ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں سورہ مائدہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کہتا ہے اگر مجھ تک آنا ہے تو وسیلے سے آؤ، تو یہ درمیان میں وسیلہ ہے۔ ہماری دعائیں 14 تک، 14 پھر اللہ تک، اللہ سے لیتے ہیں ہماری حاجتیں پھر ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ہاں ہاں عزت سیدہ کی قسم ہے اگر ایک لمحے کے لیے 14 درمیان سے ہٹ جائیں تو ہماری وہی حالت ہوگی جو طور پہ موسیٰ کی ہوئی تھی۔ یہ 14 درمیان میں ہماری حاجتیں ان کے پاس، پھر یہ اللہ کے اللہ سے ہماری حاجتیں طلب کر کے پھر ہمیں جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، پوری کائنات ہمارے پکارنے میں دیر ہے، ان کے آنے میں دیر نہیں، ہمارے پکارنے میں دیر ہے۔ ہم کوئی بھی پریشانی بنے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داروں کو کال، کوئی مدد حاصل کرنے کے لیے، نہیں کوئی جواب آتا دوستوں سے، بھائیوں سے، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے پھر آل محمد سے۔ میں آپ کے گھروں کی بات کر رہا ہوں، ایسے ہی ہوتا ہی ایسے ہی۔ میرے صادق امام سے کسی بندے نے پوچھا سرکار اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ بھئی ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہے نا۔ صادق بادشاہ سے پوچھا کہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ بادشاہ چھٹے قرآن فرماتے ہیں کہ اللہ کا معنی یہ ہے انسان کی سوچ پوری کائنات سے جب رد ہو کے خود بخود جس کی طرف مائل ہو جائے اسے اللہ کہتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں پہلے ہر طرف سے ہاتھ، جب خالی ہو جاتے ہیں پھر آل محمد عطا فرما اور پھر مدد ہوتی ہے۔ ہمارے پکارنے میں دیر ہے، ان کے آنے میں دیر نہیں۔ آدم سے عیسیٰ، عیسیٰ سے خاتم تک کی مدد کرنے والا علی، عزت سیدہ کی قسم اتنا بڑا مشکل کشا علی، اور اسی علی کی اپنی بیٹی 36 شہروں سے چادر مانگتی ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من السید زہرا، اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے، اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے، سیدزادے کی محنت بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک سطر مصائب کی تاکہ میری نماز مکمل ہو جائے، میری قبر کا سامان ہو جائے۔ عزادارو کوئی تمہید نہیں، ایک ہی مقتل کی روایت۔ میرے بادشاہ حسین کی شہادت کے بعد میرے بادشاہ حسین کی 2 اولادیں کربلا سے زندہ بچی۔ غور فرمائیے گا، چھوٹی اولاد میں کربلا کے بعد میرے بادشاہ حسین کی 2 اولادیں جو کربلا سے زندہ آئی، ایک کا نام سجاد ہے اور دوسری کا نام بی بی سکینہ ہے۔ اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے، بی بی کی نالین کا صدقہ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ ایک مولا سجاد اور ایک بی بی سکینہ، دونوں اولادوں نے ایک ایک دعا مانگی۔ جب کربلا سے چلے ہیں تو دونوں نے ایک ایک دعا مانگی۔ میرے بادشاہ سجاد نے ایک دعا مانگی، ایک بی بی سکینہ، اس دعا کو سنیں گے اور یہیں پہ یاد۔ بی بی سکینہ شام کے ہر موڑ پہ بی بی عالیہ کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی تھی اماں ہم نے گھر کب جانا ہے؟ اماں پرندے گھروں کو جاتے ہیں، ہم نے گھر نہیں جانا۔ بی بی سکینہ ہر موڑ پہ زندگی کی دعا مانگتی تھی، اور مولا سجاد نے بھی ایک دعا مانگی ہے، شام کے ہر موڑ پہ رو کے کہتا تھا میرا اللہ سجاد کو موت آ جائے اور شرابیوں کا بازار ہے اور میری اماں کے سر پہ چادر کوئی نہیں۔ بس عزادارو اللہ جانے حسین کے بعد حسین کی اولاد کی قسمت کیسی تھی۔ بہن ہر موڑ پہ زندگی کی دعا مانگتی تھی اور بھائی ہر موڑ پہ موت کی دعا مانگتا تھا۔ عزادارو مجھے معاف کر دینا، ایسی قسمت تھی مولا سجاد کی، اور جو موت زندگی کی دعا مانگتی تھی وہ شام کے زندان میں مر گئی، اور جو موت کی دعا مانگتا تھا وہ زینب جیسی ماں کو لے کے کبھی اس بازار کبھی
کبیس بازار رو رو کے کہتا تھا میرا اللہ وہ شرابیوں کا بازار وہ ماں کے سر پہ چادر کوئی نہیں وہ سجاد کو موت آ جائے اجرکم من اللہ اجرکم من السید زہرا اللہ ان کو قبول فرمائے اللہ ماتم قبول فرمائے کوشش کرنا اگر ماتم دار ماتم کر سکتے ہو تو ہر موڑ پہ کہتا تھا میرا اللہ مجھے موت آ جائے بس سجادارو شام کی آخری روایت 8 منٹ ہو شام کی ایک موڑ سے بادشاہ سجاد گزرے عزادارو جب گزر گئے ہیں نا میں نہیں پڑھتا گزرے کیسے بس گزر گئے جب گزر گئے نا تو گزرنے کے 6 مہینے بعد شام کے بازار سے 6 مہینے بعد جب مولا سجاد اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کو لے کے گزر گئے 6 مہینے بعد یمن کا ایک تاجر شام کے بازار میں آیا اس نے شام کی ہر دیوار کا رنگ دیکھا رنگ دیکھ کے کہتا ہے ایک دکاندار سے پوچھ کے کہتا ہے او کمینہ شرم نہیں آتی اپنے جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو اس نے کہا ہوا کیا ہے تیرے ماتم کی صدا بلند ہو یہیں پہ قبلہ کے حوالے منبر کروں عزادارو سید مجھے معاف کریں گے جب اس نے کہا شرم نہیں آتی جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو اس نے کہا ہوا کیا ہے اس نے کہا میں نے شام کی ہر دیوار کا رنگ دیکھا ہے اس پہ خون کے چھینٹوں کے نشان ہے اس نے رو کے کہا تو شکر منا اس وقت موجود نہیں تھا اور یہ جانوروں کے خون کے نشان نہیں 6 مہینے پہلے یہاں سے اور کسی غریب کی بہنیں گزری تھی اور ان کمینوں نے اتنا مارا اور زینب کا سر کبیس دیوار اور کبیس دیوار رو کے کہتی سجاد اب اللہ سے کہہ اب دین بچ جائے اللہ لعنت للقوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا